تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یعنی آمن الرسول سے آخر تک یہ حضور کو بلا واسطہ ڈائریکٹ عطا کی گئی، اور لامقام میں پہنچ کر حضور نے یہی دعائیں مانگی تھی معراج کی رات۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ ان 2 آیتوں کو 3 دن تک جس گھر میں پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جس گھر میں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان 3 دن تک اس کے قریب نہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے جن 2 آیتوں پر سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا وہ مجھے عرش کے نیچے رکھے خزانوں میں سے عطا فرمائیں، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو یہ سکھاؤ۔ یہ 2 آیتیں، کیونکہ یہ 2 آیات نماز، قرآن اور دعا ہے۔ اب فرمان مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیے اور ہمت کر کے ان 2 آیات کو یاد کر لیجئے اور ہر رات پڑھنے کا اہتمام فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کافی ہیں۔ جو رات کو 2 آیتیں صرف یہ پڑھ لے گا اسے کفایت کریں گی۔ کفایت سے کیا مراد ہے کہ یہ پوری رات عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ یہ 2 آیتیں رات کو پڑھ لیں، ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے پوری رات عبادت کی، اور اس رات اسے شیطان اور اس کے شر سے یہ آیتیں محفوظ رکھیں گی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رات میں نازل ہونے والی جو آفات ہیں، رات کو کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، یہ 2 آیتیں اس کو بچا لیں گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اسے فضیلت اور ثواب کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے شروع کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین، ہو سکے تو ان آیات کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنے کی فضیلت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تمہارا صبح کو کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنے کے لیے جانا تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت قرآن کی سیکھ لینا 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر، اور تمہارا صبح کو علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا چاہے اس پہ عمل ہو یا نہ 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک باب علم کا روزانہ ہم صبح سیکھتے ہی ہیں، صبح کا جو درس قرآن ہوتا ہے، تو ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اوپر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی آخری آیت تیری آخری منزل ہوگی۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا یاد بھی کرنا چاہیے، اور جنت کے درجات طے کرنے کے یہ قرآن پاک ہمارا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، ایک عبادت جنت میں ہوگی، تلاوت قرآن کرنا، باقی ساری عبادات دنیا کے لیے، جنت کے لیے ایک عبادت ہے تلاوت قرآن۔ تو ابھی سے قرآن کو صحیح سیکھ لیا جائے، دنیا میں بھی تلاوت کریں، جنت میں بھی تلاوت کریں۔ مگر یہ جو تلاوت لذت اور ترقی درجات کے لیے ہوگی، تلاوت میں اتنا مزہ آئے گا، اتنی لذت ملے گی، بندہ اس لیے تلاوت کرے گا کیونکہ جنت میں مزہ ہی مزہ ہے، صرف لذت ہی لذت ہے۔ تو اس لیے دنیا میں بھی لذت کے لیے تلاوت کی جائے، تلاوت کریں، ہمیں مزہ آئے تلاوت کرنے میں، لذت ملے، سکون ملے، سرور ملے۔ جیسے فرشتوں کی تسبیح ہے ایسے ہی لذت کے لیے تلاوت قرآن ہوگی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوگی۔ دنیا میں تلاوت قرآن کریم کا عادی بعد موت انشاءاللہ حافظ قرآن ہو جائے گا۔ جو کثرت سے قرآن پڑھے گا، محبت کرے گا، قرآن اس نے حفظ شروع کر دیا، مرنے کے بعد اس کا حفظ مکمل ہو جائے گا، اس کو قرآن حفظ ہو جائے گا، حافظ قرآن بن جائے گا، قرآن سے محبت کرنے والا۔ مزید فرماتے بغیر ترجمہ سمجھے بھی تلاوت بہت مفید ہے کہ یہاں تلاوت کو مطلق رکھا گیا، تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم درست مخارج سے قرآن پاک کو پڑھ سکیں، تجوید کے ساتھ ہم قرآن پاک کو سیکھ سکیں تاکہ قرآن پڑھنے کا ہمیں فائدہ ہو، گناہ نہ ہو۔ سبق نمبر 20 ہم نے کر بھی پڑھا تھا، اس میں متفرق قواعد ہیں، مختلف قواعد ہیں۔
پچھلے اسباق میں ہم نے کہیں ایک قاعدہ پڑھا، کہیں دو، کہیں چار. یہ وہ سبق ہے جس میں کئی قواعد ہیں. ایک ہے اظہار مطلق، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا. یہاں پہ جو 4 کلمات کی پہلی لائن میں لکھے ہوئے، سبق نمبر 20 کی پہلی لائن میں جو 4 کلمات ہیں، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے آگے، یرملون سے مراد ہے یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا. اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے. جیسے دن یا، نون کو ظاہر کیا، دن، نون کی آواز آئی، غنہ نہیں کیا، دن، یہ نہیں پڑھا، دن یا. ہاں میرے ساتھ مل کے پڑھیں، دن یا، بن یانن، سنوانن، قنوانن. اب اگلی جو 4 حروف ہیں یہاں سکتہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آواز روک کر، سانس لیے بغیر، یعنی سانس کنٹینیو رہے گی، آواز رک جائے گی. اس کو سکتہ کہتے ہیں. آواز رک جائے، سانس جاری رہے، سانس نہیں لینی، وہی جو پیچھے سانس چل رہی ہے وہی آگے جاری رہے گی. ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے. سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے گا. متحرک کا مطلب ہے جس پہ حرکت ہو، زبر زیر پیش جس پہ حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. متحرک کو ساکن کیا جائے گا اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے. جیسے ایوا جن ہے نا، تو ایوا جن کو ایوا جا پڑھیں گے، ایوا جا قیما. اور سکتہ کریں گے، تھوڑا رکیں گے. اب میں پڑھاؤں گا، جہاں میں سکتہ کروں تو آپ نے پہلے پورا وہ حرف سن کے پھر شروع کرنا ہے، بیچ میں نہیں بولنا. وقیل من راکن. اب پڑھیں، من پہ رک جانا ہے. وقیل من راکن. ہاں، من پہ آواز رکے گی، سانس جاری رہے گی. وقیل من راکن. کلا بل ران. کلا بل ران. بل پہ رک جانا ہے، آواز روک دینی ہے، 1-2 سیکنڈ وقفہ کرنا ہے، سانس جاری رہے گی. مم مرقدنا ہذا. بیچ میں نہیں بولنا. جب میں ہاذا تک پورا پڑھ لوں پھر شروع کرنا ہے. مم مرقدنا ہذا. نیچے حرف پہ دیکھ کے پڑھیں، حرف کے اوپر دیکھ کے پڑھیں وہ کیا لکھا ہوا ہے. مم مرقدنا ہذا عوجا قیما. عوجا قیما. عوجن نہیں پڑھنا. عوجن کو 2 زبر ہے نا، تو اس کو 1 زبر کر دینا ہے، یعنی 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے. عوجن کو عوجا کر دیا. عوجا قیما. عوجا پہ رک جائیں، سکتہ کریں. عوجا قیما. نہیں، پورا حرف پڑھ لوں پھر ساتھ پڑھیں. آپ جب قیما بھی پڑھ لوں پھر پڑھا کریں. عوجا قیما. یہاں تک. اگلا ہے صاد، جس کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ آپ کو نظر آئے گا صاد کے اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوگا. قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین لکھا ہوتا ہے. 4 کلمات ہیں، صاد سے لکھے جاتے ہیں، صاد پر باریک سین بھی لکھا جاتا ہے. ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے. پہلے میں جہاں لکھا ہوا یبسطو، نمبر 1 لکھا ہوا ہے. 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں گے، پہلا اور دوسرا. اس میں صاد نہیں پڑھیں گے، صرف سین پڑھیں گے. یبسطو بس طاطن، یہاں سین پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھیں گے. یبسطو یبسطو بس طاطن
बस तौतन, बस्तौतन, तो को मोटा पढ़ेंगे, तोय को उर्दू में तोय कहते हैं, तो को मोटा पढ़ेंगे, बस तौतन, बस तौतन। बस्तौतन। अब इन पहले और दो में यहाँ सीन पढ़ा, सिर्फ सीन पढ़े। तीसरे में चाहे स्वाद पढ़े चाहे सीन पढ़े, दोनों जायज़ है। तीसरे में सीन पढ़े स्वाद पढ़े, दोनों जायज़ है। और चौथे में सिर्फ स्वाद ही पढ़ेंगे, बेमस्वाई तैरिन। हाँ, इसमें सिर्फ स्वाद पढ़ेंगे। कुरान पाक में ये 4 हरूफ हैं, 4 अल्फाज हैं। इन 4 के पढ़ने का ये तरीक़ाकार है जो मैंने अर्ज़ किया है कि यबसुतु और बस्ततन, इसमें यब याद रखने वाली चीज़ें हैं कि जहाँ भी कुरान पाक में आपके सामने यबसुतु आएगा तो आपने सीन पढ़ना है, स्वाद नहीं पढ़ना। जहाँ बस्ततन आएगा वहाँ सीन ही पढ़ना है, स्वाद नहीं पढ़ना। अब तीसरा जो है, इसमें जो चाहे पढ़े। अम हुमुल मुस्वैतिरून, अब मुस्वई पढ़े या मुसई, जो पढ़ लें, स्वाद पढ़ लें सीन पढ़ लें, दोनों जायज़ है। अम हुमुल मुस्वैतिरून, अम हुमुल मुस्वैतिरून। हाँ, यहाँ स्वाद पढ़े जो पढ़े दोनों जायज़ है, स्वाद और सीन दोनों जायज़ है। चौथा है, इसमें सिर्फ स्वाद पढ़ेंगे, सीन नहीं पढ़ेंगे। सीन लिखा हुआ नजर आएगा ऊपर, पढ़ेंगे नहीं। बेमुस्वैतिरिन, बेमुस्वैतिरिन। जी, यहाँ तक इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। आगे तस्हील का मतलब है, तस्हील का मतलब है नरमी करना, यानी दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़ना। कुरान पाक में एक कलमे में तस्हील वाजिब है। इसके बाद तस्हील होती है, एक होता है इमाला, ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करने को इमाला कहते हैं। ज़बर को ज़ेर, अलिफ को या, ज़बर को ज़ेर, अलिफ को या की तरफ माइल करने को इमाला कहते हैं। इमाला की रे को उर्दू के लफ्ज़ कतरे की रे की तरह पढ़ेंगे, यानी री नहीं पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे। जैसे कतरे, कतरे, रे है तो ऐसे पढ़ेंगे रे, री नहीं पढ़ेंगे, राज़े री, रे पढ़ेंगे। इमाला के हिज्जे इस तरह करेंगे जैसे मीम जीम ज़बर मज, रा इमाला वाली रे, मज रे, हा अलिफ ज़बर हा, मज रे हा, ऐसे हिज्जे कर पढ़ेंगे। इसी तरह बेसल, बेसालिस्मुल फुसूक, इस कलमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ ना पढ़ें। लाम से पहला अलिफ और बाद वाला अलिफ, दोनों अलिफ ना पढ़ें, बल्कि लाम को ज़ेर देकर पढ़ें। बेसालिस्मुल फुसूक, बेसालिस, लाम को ज़ेर दे के पढ़ें। बेसालिस्मुल फुसूक, बेसालिस्मुल फुसूक। अब नीचे है तस्हील का कायदा। एक लफ्ज़ में तस्हील का कायदा यह कि नरमी करना, नरमी करना है, यानी दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़ेंगे। 2 हमजा है ना, एक पहला हमजा है, पहला हमजा है, दूसरा हमजा है, 2 हमजा इकट्ठे आ गए ना, क्योंकि अलिफ पे भी कोई ज़बर ज़ेर पेश हो तो अलिफ को हमजा पढ़ते हैं, अलिफ नहीं कहते। पहले भी हमजा है, आगे फिर हमजा है। अब क्या करेंगे, दूसरे हमजा को नरमी से पढ़ेंगे। सिर्फ एक कलमे में तस्हील वाजिब है यहाँ पे कुरान पाक में। अअजमियुन व अरबियुन, आ ऐसे पढ़े, अअजमियुन व अरबियुन, ऊंची आवाज में पढ़े, अअजमियुन व अरबियुन, अअजमियुन व अरबियुन। आगे है इमाला वाली रे, यानी रा खड़ी से री नहीं पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे। मज रे हा, मज रे हा, और ये एक ही है पूरे कुरान पाक में, मज रे हा, मज रे हा,
مجریہا، مجریہا، اور اس کے بعد ہے بئس الاسم الفسوق. اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھیں گے، لام کو زیر دے کر پڑھیں گے. بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم، اونچا پڑھے، بئس الاسم الفسوق، بئس بئس الاسم بئس 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 الاسم 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 الفسوق، الفسوق، بئس بئس الاسم الاسم الفسوق. الفسوق. أعجمي وعربي عربي وعربي مجريها مجريها بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق. چلے اس کو پھر انشاءاللہ کل دوبارہ پڑھ لیں گے سبق کو، تاکہ زبان پہ چڑھ جائیں اور یہ قاعدے کلیے ہمیں دوبارہ سمجھ آ جائیں. تو مزید اس کی پریکٹس بھی کریں گے بعد میں تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا